جو ترقی بلوچستان نے کی، جو گورننس بلوچستان میں بہتری آئی ہے، جو بلوچستان کو اس نے فوائد دیے ہیں، اب یہی فوائد باقی پاکستان بھی چکھنے جا رہا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو میرے خیال میں خوشی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اس اسمبلی میں یا اس سے پہلے، یہ میں آپ کو 2-3 اسمبلیاں قبل کی بات بتا رہا ہوں، تو یہ چیز تھی جب ہم نے تھوڑا بہت چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تھا۔ تو ان سیاسی پارٹیوں نے تو آپ کو یہاں لا کھڑا کیا تھا، مطلب یہ جو مین سٹیک ہولڈر بڑھتے ہیں نا بڑے بڑے، تو وہ کہتے تھے وہ جو چاہیں گے جس کو چاہیں گے، تو بلوچستان کو تو انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا۔ تو اب ٹھیک ہے، جب بلوچستان ہائیبرڈ ماڈل پہ چل رہا تھا، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، تو آج جائیے ہائیبرڈ پلس پلس ماڈل اسلام آباد تک، سندھ تک، پنجاب تک، تو اس کے ثمرات وہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں پھر کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں پر پھر وفاق نے کنٹرول حاصل کرنا ہے، آپ کے مائنز اور منرل صوبوں سے چلے جانے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ یار مائنز اور منرلز کی ہم کہتے تو ہیں، گوادر والی سائڈ پہ کوئی 2,20,000 آئی تھنک ایکڑ ہے، کوئی کاروباری شخصیت ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں سے نمک نکالنا ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو آبادی اس کو شفٹ کر دو۔ اس کو چند ہزار نہیں چاہیے، چند 100 ایکڑ نہیں چاہیے، یا کچھ ایکڑ نہیں چاہیے، اس کو اتنا بڑا رقبہ 2,20,000 ایکڑ سے بھی زائد اس کو اتنا بڑا چاہیے۔ مطلب بلوچستان کی سرزمین تو جیسے مال غنیمت ہے، حق زمینی حقائق کی بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں حالات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی، آج حالات یہاں تک ہیں کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کا بھی یہی استثناء وہ ہوا کہ یار اس کو استثناء حاصل ہے، کوئی کیس ان کے خلاف نہیں ہوگا، تو میمز شیئر کرتے ہیں لوگ۔ تو ایک میمز تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب سے احتساب یا اس کا جو ٹرائل ہے یا اس کا جو احتساب کریں گے وہ صرف اسرائیل صاحب ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم چائنا ماڈل پہ جاتے ہیں، فل ٹائم اتھارٹی ہمارے پاس ہوگی، ہم اپنی مرضی سے یہ جو قانون کی پیچیدگیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، عدالت تو اب 17ویں ترمیم کے بعد کچھ کرنے جو لائق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی جج کو بہت شوق چڑھا بھی جمہوریت کا، تو اس کو وہاں سے ہٹا کے ادھر بلوچستان میں بھائی تربت بینچ کا یا سی بی بینچ کا وہ لگا دیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ سونا خان یا ادھر ادھر بھی جو کام ہو رہے تھے رکوا دیے گئے، پولیس خود جا رہی ہے رکوا رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے، نہ سیکیورٹی فورسز نہ BLA والوں کا کوئی پتہ چل رہا ہے، وہ بھی کام رکواتے ہیں، یہ بھی رکوا رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ پورے بلوچستان میں کام رکوا دینا ہے، یہی تو چاہتے ہیں بھائی عسکریت پسند۔ تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کہیں پھر کمانڈنٹ FC والے لوگ جاتے ہیں، وہ بند کروا دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی غیر مقامی نہ ہو۔ میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک AC صاحب نے تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا غیر مقامی وہ نہ ہو۔ بھائی تم میں اور BLA والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، تو پھر کام کیسے ہوگا؟ کام ہوگا تو پھر معیاری کام کیسے ہوگا؟ ابھی انفارچونیٹلی انڈیا اور ان کا جو الائنس ہوا ہے، اب یوں نہ سمجھو کہ BLA ہے یا TTP ہے، یہ یکدم وہ ہیں، ان کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ بھی مکمل طور پہ آ چکا ہے، انڈیا کا بھی آ چکا ہے۔ چاہے فائنینس ہو، چاہے کوئی اور کومک ہو، فل ٹائم دی جا رہی ہے۔ ہمیں چیزیں کھل کر بیان کرنی ہوں گی، ہمیں بتانا ہوگا دونوں پہلو۔ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ خواجہ آصف وہاں پہ بیٹھ کے جو بیان دیتا ہے، انفارچونیٹلی اس کو نہیں پتا کہ اس کا اثر وہ طالب ہے یا وہ BLA ہے یا وہ ہے، اس کا اثر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پڑے گا۔ یہ ہمیں بات کر دیتے ہیں بھائی اسلام، یہ چیز چلی، جب یہ چیز چل رہی تھی تو افغانستان والے طالبان نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں بھی جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، تو انفارچونیٹ کل ہو گیا نا وہاں پہ دھماکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بالآخر 17ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی، 2/3 سے منظور ہو گئی، تو ہر بندہ لگا ہوا تھا کہ جمہوریت خوش ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس میں یہ اختیارات ہیں وہ ہیں، یہ پرسن سینٹرک ہے۔ تو ہمیں بھی لگا، ہم نے بھی کچھ ایسی وستی شیئر کر دی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یار ہم تو بلوچستان سے ہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اس ترمیم سے۔ تو یہ ترمیم کیا ہے کہ جو ماڈل بلوچستان میں چل رہا ہے،
हाइब्रिड प्लस प्लस, ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा, तो बलूचिस्तान वालों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बाकी तो चलो इधर उधर वो करें। आपको इस डेमोक्रेसी ने भाई क्या दिया? आपके यहाँ कब कोई आज़ादाना इंतखाबात हुए? आपकी कब ये SNGD या वजीर आला कोई इतने बाइख्तियार रहे हैं? तो सही है, जो मॉडल बलूचिस्तान में था अब ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा। तो इस मॉडल से जो तरक्की बलूचिस्तान ने की, जो गवर्नेंस बलूचिस्तान में बेहतरी आई है, जो बलूचिस्तान को इसने फ़वायद दिए हैं, अब यही फ़वायद बाकी पाकिस्तान भी चखने जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को मेरे ख्याल में खुशी होनी चाहिए। इस पे इनकार या इस पे आप वो क्या कहते हैं, कोई दुखी हूँ, तो मेरे ख्याल में समझ नहीं आती। मुझे याद है जब हम अपने पढ़ रहे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, 10-12 साल कबल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो होता था कि यार यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये होगी, ये सूबा इसको दिया जाएगा, ये इस पार्टी को दिया जाएगा। जब बलूचिस्तान की बात आती थी ना, तो वो कहते थे ये मुक़्तदरा के पास है, वो जिसको चाहेगी देगी, उनका वो है, वहाँ ये हालात हैं, वो हालात हैं। तो ये ऐसा नहीं कि इस असम्बली में या इससे पहले, ये मैं आपको 2-3 असम्बली कबल की बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जब हमने थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना शुरू किया था। तो इन सियासी पार्टियों ने तो आपको यहाँ ला खड़ा किया था। मतलब ये जो मेन स्टेक होल्डर बढ़ते हैं ना बड़े बड़े, तो वो कहते थे वो जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे। तो बलूचिस्तान को तो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ था। तो अब ठीक है, जब बलूचिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा था, किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, तो आ जाइए हाइब्रिड प्लस प्लस मॉडल इस्लामाबाद तक, सिंध तक, पंजाब तक, तो इसके समरात वो भी देख लें। अच्छा, इसमें 1-2 बातों पर कि भाई सब वो हुआ है कि सदर को इस्तिस्ना मिल गया कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। इस बारे में कहते हैं कि जब ये चीज़ आ गई, इसमें जो 2-3 सेंट्रिक पॉइंट है ना, वो ये है कि हेल्थ या एजुकेशन दोबारा वफाक को जाएगा, निसाब वगैरह का इशू इधर उधर बहुत सारी चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि वैसे भी इतना पैसा गया है 18वीं अमेंडमेंट में, तो हमें वो समरात नहीं मिल रहा है, वफाक के पास कुछ है नहीं वगैरह। तो बात यह है, वफाक के पास, वफाक कलेक्ट ही करता है, वफाक के पास क्या है? सूबे कलेक्ट करके उसको देते हैं, सूबे के वसाइल हैं, वफाक को मिलते हैं, तो वफाक वफाक बन के रहे ना। तो लेकिन अब वफाक ने कहा मैंने पुराने तर्ज पे जाना है, ठीक है। अब उसमें फिर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों पर फिर वफाक ने कंट्रोल हासिल करना है, आपके माइंस और मिनरल्स सूबों से चले जाने हैं। मुझे पता चला कि यार माइंस और मिनरल्स की हम कहते तो हैं, गवादर वाली साइड पे कोई 2,20,000 आई थिंक एकड़ है। कोई कारोबारी शख्सियत है पीछे पड़ी हुई है कि मैंने यहाँ से नमक निकालना है, और यहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ की जो आबादी है उसको शिफ्ट कर दो। उसको चंद हज़ार नहीं चाहिए, चंद 100 एकड़ नहीं चाहिए, या कुछ एकड़ नहीं चाहिए, उसको इतना बड़ा रकबा 2,20,000 एकड़ से भी ज़ायद उसको इतना बड़ा चाहिए। मतलब बलूचिस्तान की सरजमीन तो जैसे माले गनीमत है। आप यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है, वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन सियासी लोग यहाँ पे बस जो आए हुए हैं, वो तो ऐसा लगता है मुखालिफ पार्टी का वकील है भाई, हक ज़मीनी हक़ाइक़ की बात ही नहीं करते। इसलिए फिर आप देख रहे हैं हालात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सियासी लोग हैं, उन्होंने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी, आज हालात यहाँ तक हैं कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी सदर साहब का भी यही इस्तिस्ना वो हुआ कि यार उसको इस्तिस्ना हासिल है, कोई केस उनके खिलाफ नहीं होगा। तो मीम्स शेयर करते हैं लोग। तो एक मीम्स थी कि इसका मतलब है कि सदर साहब से एहतिसाब या उसका जो ट्रायल है या उसका जो एहतिसाब करेंगे वो सिर्फ इजराइल साहब ही कर सकते हैं। मतलब उनका कहने का ये था कि इस दुनिया में उनका कोई वो नहीं होना, इंसान है, खता का पुतला है, गलतियां होती हैं। कोई इंसान हो और वो कहे कि भाई ये गलतियों से मावरा है, जितना भी बड़ा होता तो होती है, उसको खुली छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फिर एहतिसाब जैसे हमारे सदर साहब हैं, इनके कारनामे तो आप सबको बखूबी मालूम है, ये इतने ज़्यादा भी शफाफ आदमी नहीं है। लेकिन खैर, कहते हैं कि इनकी जब ये चल रही थी कि भाई हमें इस तरमीम के हक़ में वोट देना चाहिए या नहीं, तो वो बैना तौर पर एक सहाफ़ी बताते हैं, गालिबन हसनात मलिक साहब हैं, कि भाई
زرداری صاحب نے وہ کیا کہ یہ آپ یاد رکھو کہ نون لیگ نے اپنے کیس معاف کروا دیے ہیں، باقی آپ لوگوں کو معلوم ہو. تو پھر یہ شک ایسے ہی ڈل گئی. تو باقی کیا ہوتا ہے اس کے اثرات، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، فیلڈ مارشل صاحب کو بھی بہت زیادہ امپاور کیا گیا. اس پر بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، فیلڈ مارشل کا وہ اس کو ملا، ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں تھا. آپ جنگ سے پہلے کی صورتحال دیکھو، بعد کی حالت دیکھو، تو اس کو عزت مل گئی. ہم لاکھ اختلاف کریں، ہم وہ کہیں کہ بھائی یہ اس بیچ کا تھا، یہ فلاں بیچ کا تھا، یہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، اس کو اوور دا رول لگایا گیا، لیکن وہ دیکھو وہ بندہ ڈی جی ایم آئی رہا، ڈی جی آئی ایس آئی رہا، کور کمانڈر رہا، پھر آرمی چیف رہا. ٹھیک ہے، پھر فیلڈ مارشل بن گیا. ابھی نیا عہدہ غالباً چیف آف ڈیفنس فورسز لگا، وہ بھی کا عہدہ بھی اس کے پاس ہوگا. تو قسمت اس پر مہربان رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب قدوس یہاں وزیر اعلیٰ تھا، وہ جس بھی کیفیت میں تھا، اس نے کہا کہ چیف صاحب، عمران خان آپ کے خلاف گئے لیکن خدا نے آپ کو عزت دی، آپ چیف بن گئے، لہٰذا اب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کمپرومائز کر لیں تھوڑا بہت. لیکن انفارچونیٹلی چیزیں بہت ایکسٹریم پر ہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ادھر سے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی آپ کے سامنے ہے. تو حالات جو تپش ہے وہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، اور یہ دونوں جانب سے خطرناک ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات بہت ٹف ہیں. ہم جتنا بھی کہیں، ہم رہنے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم اس کی سے لے رہے ہیں، ہمیں اس کا جو ہے نا اثر آ رہا ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب تو فیلڈ مارشل جنگ جیت کے کامیاب ہو گئے، ٹرمپ تک ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے حق میں آ گئی بات. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو استثناء ہے، یہ فیلڈ مارشل ہے، چلو یہ تو کر دیا، اب انہوں نے ایک نہ ایک دن جانا ہے یا ریٹائر ہونا ہے یا جو بھی ہے. جو پچھلا والا آئے گا، آرمی چیف ہوگا، وہ بھی ظاہری بات ہے جو مقام ان کو ملا ہے وہ لینے کی کوشش کرے گا. تو خدا نخواستہ وہ کوئی آرٹیفیشل جنگی نہ چھیڑ دے. ہر بندے کی اپنی نوعیت ہے. اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس سے پہلے والے تھے راحیل شریف صاحب، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو یہ ہر ایک اپنا اپنا ہے کہ وہ چیز لینے کے لیے ایکسٹریم پر نہ چلا جائے، غیر ضروری جنگیں نہ چھیڑ دے. اب ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی فیلڈ مارشل صاحب بہادر ہیں، انڈیا کی بینڈ بجا دی، فلاں کی بینڈ بجا دی. ٹھیک ہے، اب مارشل صاحب نے جو ہے نا جنگوں پہ جنگیں کرنی ہیں، اس کو وہ ٹائٹل مل گیا، لیکن ساتھ میں اکانومی یا دوسری صورتحال بھی دیکھنی ہے. وہ بھی انہوں نے اپنے تو کیا کہتے ہیں ناتواں کندھوں پر وہ بوجھ بھی اب اٹھایا ہوا ہے. لیکن گیم اب شروع ہوگی کہ چیف صاحب کیا کرتے ہیں. جب اتنے پاورفل بھی ہو گئے ہیں، قانونی طور پر بھی انہوں نے خود کو مضبوط بنا دیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ چائنا ماڈل پر جائیں کہ بھائی یہ جو ڈیموکریٹک وے تھا یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پایا، لہٰذا ہم چائنا ماڈل پہ جاتے ہیں، فل ٹائم اتھارٹی ہمارے پاس ہوگی، ہم اپنی مرضی سے یہ جو قانون کی پیچیدگیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، عدالت تو اب 17ویں ترمیم کے بعد کچھ کرنے جو لائق ہی نہیں ہے. اگر کوئی کسی جج کو بہت شوق چڑھا بھی جمہوریت کا تو اس کو وہاں سے ہٹا کے ادھر بلوچستان میں بھائی تربت بینچ کا یا سی بی بینچ کا وہ لگا دیں گے. تو اسی طرح خیبر پختونخوا کے کسی بھائی وزیرستان کے بینچ میں لگا دیں گے. وہ پھر ڈیموکریسی یا وہ جو ہماری طرح سو کارڈ اس میں ہوں گے کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے، تو پھر اس کو اس طرح سبق سکھایا جائے گا. تو صحیح ہے جو چیز میں نے کہا نہیں کہ وزیرستان میں یا بلوچستان میں تھی، یہ پورے پاکستان میں اب ثمرات آئیں گے تو پھر پتہ چلنا چاہیے. لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ بھائی 11 سے غالباً 14 تک کہ بھائی ٹرانسپورٹ بند ہے جو اسپیشلی ڈی جی خان والی سائڈ پہ جاتی ہے، خطرات ہیں. ابھی ہم نے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ سونا خان یا ادھر ادھر بھی جو کام ہو رہے تھے رکوا دیے گئے، پولیس خود جا رہی ہے رکوا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے، نہ سیکیورٹی فورسز نہ بی ایل اے والوں کا کوئی پتہ چل رہا ہے، وہ بھی کام رکواتے ہیں، یہ بھی رکوا رہے ہیں. اب کیا ہے کہ پورے بلوچستان میں کام رکوا دینا ہے، یہی تو چاہتے ہیں بھائی عسکریت پسند. تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟
کہیں پھر کمانڈنٹ ایف سی والے لوگ جاتے ہیں وہ بند کروا دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی غیر مقامی نہ ہو. میں ایک دیکھ رہا تھا ایک اے سی صاحب نے تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا غیر مقامی وہ نہ ہو. بھائی تم میں اور بی ایل اے والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ بھی نہیں چھوڑ رہے ہو, تو پھر کام کیسے ہوگا؟ کام ہوگا تو پھر معیاری کام کیسے ہوگا؟ پہلے ہی پرسنٹیج کلچر اور کرپشن کلچر نے کہاں تک چیزیں پہنچا دی ہیں, کچھ رہتا نہیں. کہیں نہ کہیں کچھ بہتر کرنا ہے تو بھائی کچھ بہتر ہو. اربوں ایسے ویسٹیج ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف سی پر جو ٹی ٹی پی کی جانب سے حملہ ہوا, اتنا شدید حملہ تھا جس میں آئی جی ایف سی کی جو اہلیہ ہے, بیٹا ہے, وہ بینہ طور پر زخمی ہوئے. وہ پچھلے دنوں بھی کہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک وہ شاید اس طرح ریکور نہیں کر پائے. تو اب دیکھا کہ پہلے ہی آدھا روڈ ایف سی والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا, ابھی الحمدللہ پورے ہی ایک سائڈ اپنے اس میں لے لی. اب جو وہ ادھر سے ٹریفک تھی وہ ساری ریڈ زون کی جانب سے آ رہی ہے موسٹلی. اب ریڈ زون مزید خطرناک ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ایف سی کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے. ایف سی سب سے زیادہ فورس ہے بلوچستان میں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب ان کی زمین اتنی زیادہ ہے غازہ بند میں یا ادھر چشمہ والی سائڈ پہ یا یہ نمکلی والی سائڈ پر, تو بھائی بہتر ہے ایف سی ہیڈ کوارٹر بڑا بنا ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ ایریا چھوٹا ہے, پھر زد میں ہو, مسلسل زد میں ہو, جتنی بھی لیئرز آئیں گی یہ کام خراب کریں گی. تو یہ اس کو یہاں پہ ہونا نہ ان کے لیے اچھا ہے, نہ عوام کے لیے اچھا ہے, نہ آس پاس جو باقی بلڈنگز ہیں ان کے لیے اچھا ہے. ابھی ایف سی نے الحمدللہ ایئرپورٹ روڈ پہ بھی بھائی چیک پوسٹیں بنا لی ہیں, جو آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پورے اس میں کوئٹہ میں بھی چیک پوسٹوں کی بھرمار ہو گئی ہے. یہ ایک الگ سے وہ ہے. اچھا چیک پوسٹیں ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں, تھوڑا بہت روکا بھی جاتا ہے, لیکن شدت پسند ہوں یا دہشت گرد ہوں ان کے پھر اپنے وہ ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی پالیسی اور طریقے سے لے آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہاں سے ایف سی والے ہیں یا یہاں پہ باقی سیکیورٹی فورسز والے ہیں تو وہاں سے نہیں اور ایریا اس کو وہ کر لیتے ہیں. تو اس میں زیادہ متاثر عوام ہوتی ہے. دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور ہم لوگوں کا جو ماڈل ہے, ہم ابھی تک بھائی چیکنگ ایسے کروا رہے ہیں, ہر چیز ہماری چیک ہو رہی ہے, ایک ایک وہ کپڑا بھی نکالا جا رہا ہے, ہر چیز نکالی جا رہی ہے. باقی دنیا میں جاؤ, ایک بھائی کوئی ایٹم ہے وہ ایسے وہ کرتے ہیں, ہاتھ میں ہے, پتہ چل جاتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اربوں خربوں ویسٹ کر رہے ہیں. آج تک ہم خود کو چیکنگ کے معاملے میں یا اس معاملے میں ہم کوئی جدت نہیں لا پائے ہیں. یہ ہمارا حال ہے اور یہ صورتحال ہے. تو یقیناً عوام بہت متاثر ہو رہی ہے اس روڈ کو لینے, ایف سی کی طرف جانب سے اپنی دیوار تعمیر کرنے میں, جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. کسی بھی صورت کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے ایسے وہ نہ کیا جاتا. جان ہر ایک کو عزیز ہے, عام عوام سب سے زیادہ متاثر ہے. آپ لیکن بہتر ماڈل یہی تھا کہ دوسری جانب چلے جاتے, لیکن نہیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو چیف جسٹس بھی یہاں سے ذلیل ہو کے جائے گا لیکن پوچھے گا نہیں. وزیر اعلیٰ سے بھی جب سوال ہوگا نجی محفل میں اس کا اور پوائنٹ آف ویو ہوگا, جب کیمرے کے سامنے آئے گا اور پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو لیکن یہ سوچنا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بناؤ. سوال اٹھا رہا ہے کچھ سمجھو, آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود کو دیکھو. لیکن یہاں پہ کون دیکھے کون سمجھے؟ یہاں پہ خوف, ڈر, موت آنی ہے. موت نہ آئی ایس آئی کے ہاتھ میں ہے, نہ بی ایل اے کے ہاتھ میں ہے, نہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں ہے. جو دن آپ کا مقرر ہے, خدا نے کیا ہوا ہے, وہ آئے گی. جتنا بھی آپ بچو گے نہیں بچ سکتے. لیکن اس نے اگر زندگی دی ہے تو یہ سارے فریق بھی آپ کے خلاف ہو جائیں, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور انسان کی کیا اوقات ہے؟ انسان کو بخار ہو جائے وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, تو باقی تو آپ کیا ہی بات کریں. تو جیسی جتنی زندگی جیو ضمیر کے ساتھ جیو, کوشش کرو دل کا جو درد ہے, پین ہے, وہ کھل کر بیان کرو, ادروائز گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے. تو اب آتے ہیں چیک پوسٹوں پر. یقیناً بہت تکلیف ہو رہی ہے. اگر ہونی بھی تھی شہر سے باہر ہوتی, شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی آئیڈیل لیول پہ. لیکن ہم اگر حالات دیکھتے ہیں تو حالات دونوں صورتیں دیکھنی ہیں تو حالات بھی بہت ٹینس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو بھی کوئی شوق ہے کہ ٹریفک بند ہو یا وہ بند ہونی چاہیے, لیکن حالات بھی تو آپ دیکھیں. پہلے فیکٹر تھا چلو بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, کچھ مخصوص ایریاز میں کارروائیاں کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی بھی کر رہی تھی. ٹی ٹی پی پر جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ پاکستان اس کو دباؤ دیتا تھا,
تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو روکے رکھتے تھے کہ نہ کرو ہم پہ آتا ہے، یا وہ تذبذب میں تھے. لیکن ابھی انفارچونیٹلی انڈیا اور ان کا جو الائنس ہوا ہے، اب یوں نہ سمجھو کہ BLA ہے یا TTP ہے، یہ یکدم وہ ہیں. ان کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ بھی مکمل طور پہ آ چکا ہے، انڈیا کا بھی آ چکا ہے. چاہے فائنینس ہو، چاہے کوئی اور کومک ہو، فل ٹائم دی جا رہی ہے. ہمیں چیزیں کھل کر بیان کرنی ہوں گی، ہمیں بتانا ہوگا دونوں پہلو. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. خواجہ آصف وہاں پہ بیٹھ کے جو بیان دیتا ہے، انفارچونیٹلی اس کو نہیں پتا کہ اس کا اثر وہ طالب ہے یا وہ BLA ہے یا وہ ہے، اس کا اثر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پڑے گا. یہ ہمیں بات کر دیتے ہیں بھائی اسلام. یہ چیز چلی، جب یہ چیز چل رہی تھی تو افغانستان والے طالبان نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں بھی جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. تو انفارچونیٹ کل ہو گیا نا وہاں پہ دھماکہ، بیچارے لوگ جان کی بازی ہار گئے، کتنے زخمی ہیں، ٹریٹمنٹ جاری ہے. تو یہ اب جو پروکسی وار ہے یہ بڑی شدت اختیار کر رہی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زندگی ٹینس ہوتی جا رہی ہے، دن بدن جگڑتی جا رہی ہیں چیزیں، لیکن پالیسی بدل نہیں رہی ہے. آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں وہاں پہ ایک امن جرگہ ہو رہا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین مخالفین کو بھی دعوت دی ہوئی تھی. PTM کے لوگ بھی تھے وہاں پہ، ترانہ ہوا، وہ نہیں بیٹھے، اٹھے بھی نہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس پر بھی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن خیر ہر چیز کا وہ ہوتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کو غدار ٹھہرانا بھی ایکسٹریم ہے، اور کوئی اگر سب وہ ہو رہے ہیں اور وہ نہیں اٹھتے، یہ بھی ایکسٹریم ہے. لیکن ریاست کو دل بڑا کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اگلے کو بھی سننا ہے. ہر چیز کو سمیش اس طریقے سے انڈر دا کارپٹ نہیں کیا جا سکتا، حل نہیں نکلتا. ابھی خدا کرے کہ کوئی ایسا نکلے، کوئی سیاسی لوگ بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے یا انٹیلیجنس ادارے ہیں، جب تک الگ الگ ہوں گے نا مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کہتی ہے، سیکیورٹی ادارے وفاق کی حکومت کیا کہتی ہے، بہت تضاد ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم یہاں پہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. لوگ جب IDPs بنتے ہیں بہت تکلیف سے گزرتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے بڑے خاندانی لوگ جب IDPs بنتے ہیں پھر ٹکے کے نہیں رہتے ہیں. کہاں وہ خودی، وہ نفس، عزت نفس، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، کہاں پھر آپ صورتحال کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہرحال بلوچستان میں اب یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کتنی سیدھی نہیں ہیں، یہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں. اور یہی چیز آپ کو دکھ رہی ہوگی، چھٹیاں ہو رہی ہیں، سردی آ چکی ہے. اور مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے افغان مہاجرین کو جو بھیج بھی رہے ہیں نا، یہی شدت ہے. ان کی حکومت بھی سخت بیان دیتی ہے، افغان طالبان کی کارروائی تو چھوڑ، وہ پھر نزلہ عام اس افغان مہاجر پہ بیچارے پہ نکلتا ہے. ان کو اس سردی میں جو بھجوا رہے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے. پچھلے دنوں بھی کہہ رہے تھے بلیلی پہ جو ہے نا ایک بچہ سردی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا. تو ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کسی بھی انسان پہ. مجھے کوئی اگر مردم آزار شخص نہ ہو تو مجھے اس کے مرنے پہ خوشی نہیں ہوتی. کوئی انسان سدھر سکتا ہے، کوئی وہ ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. تو دکھ ہوتا ہے جب وہ اس سردی میں ان کو بھیجا جا رہا ہے، پتہ نہیں آگے بھی ان کس حالت میں ہوں. لیکن حالات یہی ہے کہ حکومت والے بھی دیکھیں، افغان طالبان بھی دیکھیں کہ ان کی سخت سٹانس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ حالات اگر ادھر ٹھیک نہیں ہوں گے نا، اگر کہتے تھے افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستان میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوں گے تو افغانستان میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. انڈیا میں اب دیکھو آپ نے کیا دیکھا، دھماکہ ہو گیا. تو اب انڈیا پھر فوراً ہی پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے کہ یہ یہی ہے مخالف حریف. جس طرح ہمارے بھی یہاں اکثریت یہی کہا جاتا ہے افغانستان اور انڈیا ملوث ہیں. آج تک انفارچونیٹلی ہم تہ تک نہیں پہنچ پاتے، ہم نہیں وہ کر پاتے کہ کیا ہے، کون تھا، کیسے آیا. یہ بس الزام در الزام آ رہا ہے. ہزاروں لاکھوں کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، لوگ قربان کرتے کرتے، اور آج تک ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو بھائی جو بھی پالیسی بنائیں یہ یاد رکھیں کہ چیزیں اگر ہم مزید جتنا اس کو کھینچتے جائیں گے حالات خراب ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے مشترکہ طور پر سب سے پہلے حقیقی سٹیک ہولڈرز
ان سے بات کریں. سیکیورٹی ادارے یہ وہ کریں کہ ہاں بھائی جو بات یہاں پہ ہوگی اسی پہ عمل ہوگا. پھر ادھر ادھر نہ ہو کہ یہ حکومت کیا کہہ رہی ہے, دوسری کیا کہہ رہی ہے, سیکیورٹی ادارے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, 1 پیج, پھر عوام ساتھ ہوگی. اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی ادارے جو بھی کہیں, آج کل جو عسکریت پسند ہے انہوں نے فوکس ہی وہ کیا ہوا ہے. بی ایل اے اور بی ایل ایف نے پہلے اپنی بڑی کوشش کی تھی, پہلے ان کی طرف سے بھی بہت لوگ مطلب مارے گئے, معصوم مظلوم. آج بھی ایسا نہیں, آج اس کو پھر رنگ مختلف دیا جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا اہلکار ہے یا دوسرے کا دوسرا ہے. بھائی کئی معصوم مظلوم بیچارے مزدور ہوتے ہیں, لیکن ان پہ ٹھپا لگا کے کہ اس کا دوسرے صوبے سے تعلق ہے لہٰذا یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا ایجنٹ ہے, مارا جائے. وہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ تو آپ کو پراپر ثبوت دینے چاہیے. اسی طریقے سے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں تو کسی کو ایسے جبری لاپتہ کرنا اور ملا دینا کسی کے ساتھ کہ یہ اسی کا ایجنٹ ہے, تو یہ بھی سراسر ناانصافی ہے. تو ریاست بھی ظلم کرے غلط ہے, شدت پسند بھی وہ کرے تو غلط ہے. ہم نے غلط کو غلط کہنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں سسٹم کچھ ٹھیک ہو. لیکن ابھی شدت پسندوں نے جو ہے نا ٹارگٹ ہی سیکیورٹی فورسز کو کیا ہوا ہے. وہ یہ ٹی ٹی پی پہلے بہت زیادہ عام لوگوں کو بناتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نور ولی کے بعد انہوں نے بھی اپنا وہ چینج کر دیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہو ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ بھائی زیادہ ان کو وہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے مضبوط لنک یہی ہے, اگر اس لنک کو وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ڈیمیج, تو پھر ان کی بھی حکومت ہوگی جس طرح افغانستان میں ہو رہی ہے. تو اس لیے سیکیورٹی فورسز والے بہت مضبوط ہوں گے, بہت وہ ہوں گے, لیکن اگر عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. کیونکہ عوام بہت زیادہ جو نقصان ہے وہ اپنے لے لیتی ہے. ابھی بھی سب سے زیادہ قربانی اس عوام نے دی ہوئی ہے بیچاروں نے, جس کا کوئی لین دین نہیں ہے, جو اس میں ایندھن کی طرح جو ہے نا اس جنگ میں جا رہا ہے, لیکن اس بیچارے کی ٹکے کی وہ قدر نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم معصوم مظلوم لاچار یا جو اگر جنگ کا حامی نہیں ہے اس کے ساتھ ہیں, وہ چاہے کسی بھی ادارے کا ہو, کسی بھی اس میں ہو. تو آج بھی کوئی سیکیورٹی فورسز کا وہ مرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ جہاں وہ رہتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں دیں, کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں, عزت دیں. آپ عوام کو عزت دو گے, آسانیاں پیدا کرو گے, انشاءاللہ یہی عوام آپ کے لیے بھی آنسو بھی بہائے گی, فرنٹ لائن پہ بھی ہوگی. لیکن اگر عوام کی عزت نہیں ہوگی تو چاہے کوئی بھی ہے تو پھر آپ ایک دوسرے سے وہ لنکیج نہیں رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز کے حالات آج شاید خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایسی ہیں. یہی چیک پوسٹیں آپ کو اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بھی نظر آئیں گی. اور دکھ ہوتا ہے کہ آج کی اس صدی میں بھی ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے. جب تک امن و امان نہیں ہوگا کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, کوئی خوشحالی نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھیں. اور یہ زندگی اجیرن کل شاید ایک وزیرستان والے ایک مخصوص بلوچستان کے علاقے تک تھی, آج پورے لپیٹ میں لے لیا. کل یہی جنگ پورے پاکستان میں اگر حالات کو اسی طرح چلنے دیا گیا. باقی اب دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ مکمل طور پر ان کو اختیارات مل چکے ہیں, قانونی بھی اور ویسے تو تھے ہی. اب وہ کیا کرتے ہیں یہ ابھی نیا شفٹ آ گیا ہے, یہ پالیسی ان کی بتا دے گی کہ آیا ان کی پالیسی ایسی ہے کہ حالات ٹھیک ہوں, اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ باہر کا جو ممالک ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کو, لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیسے ٹھیک کرتے ہو. وہ آ گیا, چلو انڈیا نے کرایا, افغانستان نے کرایا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ دھماکہ ہوا کیسے, نااہلی کس کی ہے, لوپ ہولز کہاں پر ہیں, اس کو کون پوچھے گا, یہ سوال ہے. اور اس سوال پہ کیا ہوتا ہے یہی دیکھنا ہے. یہ جنگ نہ روکی گئی, لوگوں کے اعتماد میں نہ لیا گیا, تو انفارچونیٹلی اس کے نقصانات مجھے سابقہ نقصانات سے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں, اور بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے جب میں آگے مستقبل کا وہ دیکھتا ہوں
کہ اگر چیزیں نہ سمجھی گئیں تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. خدا سے دعا ہے کہ بلوچستان، وزیرستان، پورے پاکستان سمیت دنیا کے ہر خطے میں امن ہو، اور انسان جس کی آج کی دنیا میں ٹکے کی وقت نہیں رہی ہے، جو شاید اتنی لکڑیاں نہیں جلتی جتنے یہ جل رہے ہیں، ان کو امن نصیب ہو، ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کوئی زندگی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.